اسلام اور مسیحیت دونوں مذاہب قربانی کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ان دونوں کا نظریہ اور مقصد ایک جیسا ہے؟ کیا عید الاضحیٰ پر دی جانے والی قربانی مسیحی کفارے جیسی ہے؟ اس اہم سوال پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ قربانی کا اسلامی تصور حضرت ابراہیم کے ایک واقعے سے جڑا ہوا ہے، جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے اس کے بدلے میں ایک جانور کو بطور فدیہ بھیجا۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 107، ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے اسے فدیہ دیا۔ مگر مسیحی تعلیمات کے مطابق یسوع المسیح نے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خود کو قربان کیا۔ یہ قربانی محض جانور کی نہیں بلکہ خدا کے بیٹے کی ہے۔ یہ نیابتی قربانی یعنی اس نے دوسروں کی جگہ اپنی جان دی، کیونکہ کلام کے مطابق لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں راست باز ٹھہرایا۔ اب یہاں فرق واضح ہوتا ہے کہ ایک اسلام میں قربانی ایک علامتی یادگار ہے۔ جانور کو ذبح کرنا تقوی کی علامت ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں۔ جانور نہ گناہ اٹھاتا ہے اور نہ کسی کی جگہ مرتا ہے۔ فدیہ صرف ایک رسم ہے۔ مسیحیت میں قربانی نیابت پر مبنی ہے۔ یسوع جو خود بے گناہ تھا، گناہ گاروں کی جگہ مر گیا، جو گناہ سے ناواقف تھا، اسے خدا نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں خدا کی راست بازی بن جائیں۔ قرآن خود کہتا ہے نہ ان کو گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اگر نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ خون، اگر جانور گناہ نہیں اٹھاتا تو پھر ایسی قربانی انسان کو نجات کیسے دلا سکتی ہے؟ مسیحی ایمان گواہی دیتا ہے، دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع وہ کامل قربانی ہے جس نے انسانوں کے گناہوں کا مکمل بوجھ اپنے اوپر لیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو نجات کی راہ کھولتا ہے۔ اسلامی قربانی اور مسیحی کفارہ بظاہر مشابہ دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق رکھتے ہیں۔ اسلام میں قربانی ایک یادگار ہے، مگر مسیحیت میں قربانی نجات کا واحد دروازہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ایک رسمی قربانی انسان کو بچا سکتی ہے یا صرف وہ قربانی جو خدا خود انسان کے لیے پیش کرتا ہے؟ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔